السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک ذکر کر لیں کراچی گرمی کا۔ کل 3 اپریل کو کراچی کا 74 سال کا اپریل کے مہینے کے بجلی کا گرمی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ آگے اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، آج جو میں نے 2 موضوع چنے ہیں وہ دونوں کا لکھنے کا تعلق جو ہے آپ نے بھی بہت پڑھا ہوگا مستنصر حسین تارڑ صاحب کو۔ ماشاءاللہ خوب لکھتے ہیں اور ایسا لکھتے ہیں دل کو چھوتا ہے۔ پچھلے اوپر تلے کچھ 2-3 تحریریں پڑھنے میں آئیں ان کی، میں چاہتا ہوں آپ کو شیئر کروں، یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پہلے کا تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کسی کو عزت دے تو سمائی بھی دے، ایسا نہ ہو کہ پھٹ جائے۔ اس پہلا موضوع تو میرا اس پہ ہے۔ دوسرا موضوع ہوگا میرا انسانیت کے محسن کہہ لیں، جو بھی ایک اچھے الفاظ میں انسان کی خدمت کرنے والا بندہ، وہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ عزت دے سمائی بھی دے۔ رنجیت سنگھ کے دور کی بات ہے یہ۔ ایک سکھ بڑا زمیندار تھا، اس نے لاہور سے باہر اس کی زمینیں، اس نے ایک مسلمان محکم دین نام کا ملازم رکھا ہوا تھا، آدمی بھروسے کا تھا، زمین اچھی سنبھالتا تھا۔ اس نے پھر اپنے مالک سے ریکویسٹ کی کہ صاحب مجھے اجازت دے دو، میں آپ کے علاقے میں کچھ ٹکڑے پہ اپنے گھر بنا لوں، چھوٹی جھوپڑی ڈال لوں تاکہ میرے اہل خاندان سب یہاں آ جائیں۔ کیونکہ اس کی خدمات سے وہ بہت خوش تھا، انہوں نے کہا جاؤ تم کر لو۔ اس نے پھر ایک چھوٹا سا اپنا گاؤں آباد کر لیا، وہاں کام کر رہا تھا۔ اس دور میں اس وقت تک رنجیت سنگھ کا قبضہ لاہور پہ نہیں ہوا تھا، اس کا مالک سکھ تھا، تو مالک اس سے بہت خوش تھا اور یہ محکم دین سے ساری باتیں ہوتی تھی۔ جب ایسا لگا کہ یہ رنجیت سنگھ لاہور پہ قبضہ کر لے گا تو باتوں میں محکم دین نے یہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ مجھے ایک ایسی خفیہ جگہ معلوم ہے جہاں سے دروازہ کھول دیا جائے تو فوجیں اندر آ سکتی ہیں، کیونکہ جو حکمران موجود تھے اس میں لوگ نالا تھے۔ سکھ نے اس کے مالک نے اس کو ساتھ لیا اور اپنی ان کی جو خفیہ ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں لے آ کے اس کو بتایا، اور اس طرح کرتے کرتے وہ اطلاع پہنچا دی گئی رنجیت سنگھ تک بھی کہ اگر آپ فلاں دن حملہ کریں گے تو فلاں آپ کو دروازہ کھلا ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، محکم دین نے غداری کری اور ایک لاہور کے 7 دروازوں سے ایک دروازہ اس نے کھول دیا، اور وہاں سے فوج داخل ہوئی اور انہوں نے لاہور پہ آرام سے قبضہ کر لیا۔ اور وہ رنجیت سنگھ کی نظر میں اس کا بہت معتبر آدمی کو شمار ہونے لگا۔ اتنا پھر رنجیت سنگھ کا اس پہ اتنا اعتبار بڑھ گیا کہ اس نے اپنے خزانے کی چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ حساب کتاب خزانوں کا محکم دین ہی رکھتا تھا، لیکن چونکہ بہت نیچی جگہ سے اٹھا تھا، اس سے اتنی عزت شاید برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی دنوں میں رنجیت سنگھ کو ایک طوائف پسند آ گئی تھی بہت زیادہ، اس کا نام تھا موراں۔ وہ جس طرح خرچے کراتی تھی یہ کڑتا تھا دیکھ دیکھ کے، اور اس کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی اس سے۔ اور موراں کا اتنا اثر ہو گیا تھا کہ ایک زمانے میں لاہور میں وزن اور کپڑا ناپنے کے آلات کو موراں گز، موراں بٹے کہا جاری کیے گئے تھے۔ وہ الگ پیمانہ تھا، وہ کہا جاتا تھا کہ یہ موراں باٹ ہے، یہ موراں گز ہے۔ اچھا، پینے پلانے کی محفلیں چلتی تھی رنجیت سنگھ کے دور میں، تو یہ ان دونوں میں اکثر نوک جھوک ہو جاتی تھی، لیکن ہلکی پھلکی ہوتی تھی موراں میں اور محکم دین میں۔ ایک دن اتفاق سے محفل بہت زوروں میں تھی اور بہت سب نے خوب چڑھائی ہوئی تھی شراب نشہ، تو کسی بات پر محکم دین کے بہت نشے میں تھا، اتر گیا پٹری سے، اس نے بھری محفل میں کہہ دیا موراں اگر میں نے تیری عزت ٹکے ٹکے نہ بکوائی تو میرا نام محکم دین نہیں۔ موراں جام میں فوراً بولی اگر میں نے تیرے سر پہ ٹوکرا سبزی کا ٹوکرا رکھ کے نہ بکوایا گلی گلی تجھ سے میں نے، تو میرا نام موراں نہیں۔ رنجیت سنگھ اس وقت خاموشی سے پی گیا بات کو سب سن کے۔ رات کو ذرا نشہ اترا، پہلا آرڈر یہ کیا کہ سارا جو بھی کچھ اس کے پاس اثاثے سب چھین لو محکم دین سے۔
اور اس کو اس کے پرانے گاؤں میں چھوڑ دو اور وہاں پیغام دے دو کہ اگر یہاں سے، اور یہ بھی کہہ دو کہ تو نکلے گا تو یہ قتل کر دیں گے، تو نے زندگی وہیں گزارنی ہے، اور اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو ان کے تھے یہ پیغام دے دیا کہ اگر کسی نے اس کی مدد کری تو واجب قتل ہوگا، اس سے کہو اپنا خود مزدوری کرے اور کھا کمائے، لیکن اس کو کوئی کاروبار نہ، کوئی اس سے کام نہ لے۔ یہی ہوا، پریشان ہو گیا، آخر میں اس نے سبزی کا ٹوکرا ہی لگایا۔ یہ دیکھیے، یہ اپنی سمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اوقات بھولتا تو کیا کس حد میں پہنچتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہم سنتے آتے ہیں، آج 80 سال کی عمر میں بھی، کہ اکثر بڑے بوڑھے کہتے تھے اللہ کسی کو پیسہ دے، عزت دے، اللہ اس کو سمائی بھی دے، کیونکہ سمائی کا ظرف جو ہے نا ہر ایک میں مختلف ہوتا ہے۔ بس دعا کریں اللہ ہم سب میں اللہ جس کو اتنا نوازے، ہم کو سمائی بھی دے، اس کو عزت کو سنبھالنے کی توفیق بھی دے۔ دعا کیجیے اللہ سب کی خیر کرے۔ السلام علیکم۔